درود پاک پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم علماء کرام، انتہائی معزز و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام درس عرفان القرآن بسلسلہ ذکر امام عالی مقام علیہ السلام کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جب ہم امام عالی مقام کے اس عظیم معرکہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ نواسہ رسول کا یہ سفر کربلا یہ ایک غیر معمولی سفر ہے۔ یہ معمول کا سفر بولیے اتنا مشکل سفر کہ جہاں قدم قدم پر آزمائشیں امتحان ہیں، مصائب و آلام ہیں، چاروں طرف سے دکھوں اور مصیبتوں نے گھیرا ڈالا ہوا، ظلم اور جبر کی انتہا ہے، مگر جہاں ایک طرف یزیدیت کا جبر ہے وہاں اس سے کہیں بڑھ کر نواسہ رسول کا صبر ہے۔ صبر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، بہت اچھا۔ جہاں ایک طرف بدبخت یزید کی جفائیں ہیں وہاں اس سے کہیں بڑھ کر نواسہ رسول کی اپنے نانا کے دین سے وفائیں ہیں۔ ایک ایسا معرکہ آج 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود جب اس داستان کربلا کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس ظلم کی داستان کو سن کر انسانیت کانپ جاتی ہے۔
دل لرز اٹھتے ہیں، بے ساختہ آنکھیں برسنے لگتی ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا ظلم، اتنا جبر، فرات کے کنارے 3 دن ننھے منھے معصوموں کا پیاس سے بلکنا، تاجدار کائنات کے شہر مدینہ سے کربلا تک یہ سارا سفر مصائب و آلام کا سفر، دکھوں اور تکلیفوں کا سفر، جہاں نواسہ رسول کے ہاتھوں میں 6 ماہ کا معصوم ذبح ہو جاتا ہے، جوان علی اکبر کا لاشا خود امام اٹھا کے خیمے تک لاتے، ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، لاشیں ہی لاشیں بکھرے پڑے ہیں، کٹے ہوئے سر ہی سر دکھائی دے رہے ہیں، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہے، تلواروں کے سائے ہیں۔ اس پورے ماحول کے اندر جہاں ظلم اور جبر کی انتہا ہے، وہاں دوسری طرف اگر غور کریں تو نواسہ رسول اس پورے معرکہ کربلا میں کہیں گھبرایا نہیں، حسین کا قدم کہیں ڈگمگایا بولیے نہیں۔ تاجدار کائنات کے شہر مدینہ سے لے کر ریگزار کربلا تک اور فرات کے کنارے سے لے کر سر حسین کے کٹ جانے تک اور اس کٹے ہوئے سر کے نیزے پر چڑھ جانے تک، کسی ایک موڑ پر، کسی ایک مرحلے پر نواسہ رسول کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ حسین کی زبان پر شکوہ بولیے، معصوم علی اصغر کٹوا کر حسین نے شکوہ نہیں کیا، اپنا سر نیزے پہ چڑھا کے نواسہ رسول نے شکوہ بولیے، روتے پیٹتے قربانیاں نہیں دیں، ہنستے مسکراتے قربانیاں دیں۔ ارے شکوہ تو دور کی بات ہے، مصطفیٰ کے شہزادے کے ماتھے پر شکن تک نہیں آیا۔ آپ کے چہرے پر کوئی مایوسی کے آثار نہیں۔ نواسہ رسول کا قدم کہیں ڈگمگاتا نہیں، بلکہ ہر قدم پر نواسہ رسول مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک آگ اور خون کا دریا ہے جسے عبور کر کے جا رہے ہیں، مگر حسین کے چہرے کا اطمینان بتا رہا ہے کہ یہ کسی مشکل مارکے پر نہیں، لگتا یوں ہے جیسے پھولوں کی سیج پہ چل کے جا رہا۔ آخر سوچنے کی بات ہے، اتنا مشکل سفر، اتنا اور اتنا کٹھن راستہ اور اتنی بڑی منزل، نواسہ رسول اس مشکل راستے پر اتنی آسانی کے ساتھ کیسے چل پڑے؟ جہاں بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا رہے تھے، جہاں ہر کوئی رخصت کی راہ پر چل رہا تھا اور امام عالی مقام کو راہ رخصت پر چلنے کے مشورے مل رہے تھے، مگر نواسہ رسول ان سب چیزوں کو ٹھکرا کر عزیمت کی راہ کا مسافر بنا۔ اتنا مشکل راستہ ان کے لیے آسان کیسے ہو؟ آئیے اس حقیقت کو خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ اللیل کے اندر بیان کیا، اور سورہ اللیل کی 3 آیات، کتنی؟ 3 آیات، آیت نمبر 5، 6 اور 7، ان 3 آیات میں رب کائنات نے اپنے بندوں کے 3 اوصاف بیان کیے۔ کتنے؟ 3 اوصاف، 3 صفات بیان کی، 3 خصوصیات بیان کی، اور 3 اوصاف بیان کر کے آگے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ بس جس خوش نصیب کے اندر یہ 3 اوصاف پائے جائیں گے، ہم اس خوش نصیب کے لیے
جنت کا راستہ، سبحان اللہ اپنی رضا کا راستہ، اپنے قرب و وصال کا راستہ یوں آسان کر دیں گے کہ اس راستے پر اگر لاکھ مشکلات بھی ہوں، میرا بندہ اس رائے حق کا مسافر پھر ڈگمگاتا نہیں بلکہ مسکراتا ہوا گزر جاتا ہے، کیونکہ خدا خود ان کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کن کے لیے؟ جن میں 3 صفات، اور وہ 3 صفات کیا ہے؟ وہ 3 صفات کیا ہیں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پہلی صفت صفت عطا ہے۔ بولیے کیا ہے؟ صفت عطا، یعنی جس کی سرشت میں لینا نہیں دینا ہے، واہ سبحان اللہ، یہ پہلی صفت ہے ماشاء اللہ، اللہ کے بندے کی۔ کیا؟ اللہ لینا نہیں بلکہ دینا ہے، مانگنا نہیں بانٹنا ہے، مانگنا نہیں بلکہ ہاتھ پھیلانا نہیں بلکہ ہر ایک کی جھولی بھرنا ہے، ہر ایک کو خیرات لٹانا ہے۔ یہ پہلی شان جس کو صفت سخاوت کہتے ہیں۔ بولیے کیا صفت ہے؟ فرمایا جس میں کمال درجہ شان سخاوت پائی گئی، اور پھر شان سخاوت کے ساتھ فرمایا واتقا، دوسری صفت صفت تقوی۔ بولیے صفت شان تقوی، جو پیکر تقوی ہو گیا، جس کا من تقوی کے نور سے مزین ہو گیا، جس کا قلب و باطن تقوی کے انوار سے روشن ہو گیا۔ تو کتنی صفات ہو گئی؟ 2، ایک سخاوت اور دوسری اونچا بولیے، پھر بولیے کیا؟ ایک سخاوت اور دوسری تقوی۔ جب سخاوت بھی کمال پر ہو، تقوی بھی بولیے کمال پر ہو، پھر تیسری صفت قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، سبحان اللہ، جس نے ہمیشہ حق بات کی تصدیق کی ہو، جو ہمیشہ تائید حق کرے، کسی قیمت پر باطل کو قبول نہ کرے، جس نے کبھی باطل کی ہاں میں ہاں نہ ملائی، جس نے کبھی باطل سے سمجھوتا نہ کیا بلکہ تصدیق حق کے لیے ڈٹ گیا، جم گیا اور جرت اور استقامت کا پیکر بن گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اے بندے تو سخاوت کا پیکر بن جا، تو تقوی کا پیکر بن جا، اور تصدیق حق کی خاطر اپنے اندر جرت اور استقامت پیدا کر لے، پھر دیکھ اپنی رضا کا راستہ ہم تیرے لیے اتنا آسان کر دیں گے کہ لاکھ مشکلات بھی آئیں وہ تیرا راستہ روک نہیں سکے گی، تو ہر مشکل سے مسکراتے ہوئے گزر جائے گا اور خدا کی رضا کی منزل کو پا لے۔ قرآن مجید نے کتنی صفات بیان کی؟ 3، اونچا بولیے، کون کون سی؟ سب بولے تاکہ میں چاہتا ہوں 3 لفظ تو آپ کو یاد ہو جائیں، ایک سخاوت، دوسرا بولیے اور تیسرا تصدیق حق، حق کے ساتھ کھڑا رہنا، حق کے ساتھ بولیے ڈٹ جانا، حق کے لیے کٹ جانا۔ یہ 3 صفات قرآن کی بیان کردہ۔ آئیے ان 3 صفات کی روشنی میں سیرت حسین کو دیکھیں۔ ماشاء اللہ، نواسہ رسول کی سیرت کا جائزہ قرآن کی بیان کردہ ان 3 صفات کی روشنی میں۔ تو قرآن مجید نے جو پہلی شان بیان کی وہ شان سخاوت ہے۔
کیا ہے؟ اور اس شان سخاوت کے آئینے میں جب کردار حسین کو دیکھتے ہیں، نواسہ رسول کی سیرت پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو لگتا یوں ہے کہ حسین خالی سخی نہیں، وہ سخی ابن سخی ہے۔ حسین خود سخی نہیں، حسین کا تو سارا گھرانہ ہی سخی ہے۔ حسین کا سب گھرانہ سخی، بولیے، سخی، حسین کا نانا بھی سخی، حسین کا نانا بھی سخی، نانا بھی سخی، حسین کا بابا علی بھی، سخی، حسین کی اماں فاطمہ بھی، حسین کا بھائی حسن بھی۔ ارے حسین نے آنکھ کھولی سخاوت کے ماحول میں، آغوش مصطفیٰ میں۔ وہ رسول جس جیسا سخی نہ کوئی ہوا نہ قیامت تک ہوگا، جس کا خدا خود کہہ رہا ہے فَأَغْنَا، محبوب ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ سبحان اللہ، جسے خدا غنی کر دے اس جیسا سخی کائنات میں کوئی اور غنی کر کے پھر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب اب اپنی بارگاہ میں آنے والے کسی سائل کو خالی نہیں لٹانا، کسی کو مایوس نہیں کرنا، ارے کسی کو جھڑکنا نہیں، کسی کو واپس نہیں لٹانا، جو آئے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرنا۔ اس لیے کہ جب دینے میں ہم نے کمی نہیں چھوڑی، بھلا بانٹنے میں آپ کیوں کمی چھوڑی؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم، لوگو میں طالب بن کے نہیں آیا، میں تو قاسم بن کے آیا، میں لینے والا نہیں بلکہ دینے والا، مانگنے والا نہیں بلکہ بانٹنے والا، سوال کرنے والا نہیں عطا کرنے والا۔ ارے وہ رسول جس نے ہر ایک کو خیرات عطا کی، واللہ یؤتی، فرمایا مجھے جو ملتا ہے رب کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور باقی کائنات میں جسے جو ملتا ہے وہ در مصطفیٰ کی خیرات ہوتی ہے، جس کے در سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ اس مصطفیٰ کی آغوش میں آنکھ کھولنے والا حسین، جس نے ساری زندگی اپنے نانا کو دیتے دیکھا، لیتے بولیے، جس نے ساری زندگی اپنے نانا کو دیتے دیکھا، لیتے بانٹتے دیکھا، مانگتے نہیں عطا کرتے دیکھا۔ خود سوچئے کہ اس حسین کے کردار میں جوہر سخاوت کا عالم کیا ہو۔ پھر نانا بھی سخی اور سارا گھرانہ بھی، بولیے، ماں بھی سخی، باپ بھی، اور سخی بھی ایسے۔ ایک سخی وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت پوری کر کے جو بچ جائے اس پر سخاوت کر دے، جو بچ جائے اس پر کیا بولیے، یعنی اپنی ضرورت سے زائد پر، اضافی پر کیا سخاوت ہے۔ یہ بھی سخاوت، مگر یہ کمال سخاوت نہیں، یہ کمال سخاوت، یہ منتہائے سخاوت نہیں۔ کمال سخاوت یہ ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر کے نہیں، اپنی ضرورت پسے پشت ڈال کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، اپنے منہ کے لقمے نکال نکال کر کبھی یتیم کو کھلانا، کبھی مسکین کو کھلانا، کبھی قیدی کو کھلا دینا، اور 3 دن خود پانی سے افطار کر لینا، اپنا سامان افطار کبھی یتیم کے منہ میں ڈال دینا، کبھی مسکین کے منہ میں، کبھی اسیر کے منہ میں۔ ارے یہ وہ سخاوت ہے کہ سخاوت فرش پر ہے، ذکر عرش پر ہو رہا، سبحان اللہ، سخاوت زمین پر ہے، تذکر عرش بری پر ہیں۔ قدسیان فلک بھی حیرت میں گم ہیں علی کا کردار دیکھ کر، فاطمہ کی سخاوت دیکھ کر کہ 3 دن سے حالت روزہ میں ہیں مگر خود پانی پی کے افطار کرتے ہیں، اپنا سب سامان اٹھا کر کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں،
کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو۔ قدسیان فلک بھی رشک میں ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب تیرے علی اور فاطمہ نے سخاوت کا وہ معیار قائم کر دیا کہ مجھے رب ہو کے اعلان کرنا پڑ رہا۔ پیارے دنیا کو بتا دے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ۔ یہ میری محبت میں کبھی یتیموں کو کھلاتے ہیں، کبھی مسکینوں کو، کبھی اسیروں کو، اور سب کو کھلا کر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس بارگاہ سے کھا کے جانے والوں، ہم نے تمہیں کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، کسی مفاد دنیا کے لیے نہیں، کسی منفعت دنیا کے لیے نہیں، لوجہ اللہ۔ اگر کھلایا ہے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے کھلایا۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی اہم تر ہے، فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اس سخی گھرانے سے خیرات پا کے جانے والوں، ہم تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، ہم تم سے کوئی صلہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ ارے صلہ مانگنا تو دور کی بات ہے، ہم تو تمہاری زبان سے شکریہ کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے۔ ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جاتے ہوئے ہمارا شکریہ ہی ادا کر جائے، نہیں، لوجہ اللہ۔ یہ سخاوت ہے اہل بیت رسول کی۔ ارے اس سخاوت کے ماحول میں حسین پلا بڑا، پروان چڑھا، جس کی رگوں میں سخی حیدر کا خون، جس نے سخی فاطمہ کا دودھ پیا، جس نے سخی مصطفیٰ کی زبان چوسی، جو سخاوت کے ماحول میں پروان چڑھا۔ خود سوچئے کہ اس حسین کی اپنی سخاوت کا عالم، پوچھئے امام زین العابدین سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بابا حسین ابن علی، ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ ہمیشہ اہل مدینہ میں سے جتنے ضرورت مند، یتیم، مسکین، بیوہ، محتاج، آپ کو جو کچھ ملتا بیت المال سے، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ نواسہ رسول اپنی ضروریات کو پسے پشت ڈال کر تمام ضرورت مندوں کی ضرورت ان کے گھر پوری کرتے ہیں۔ یعنی کسی سائل کے دروازے پر آنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ ان کی ضرورت کا سامان خود اپنی پشت پر اٹھا کر، اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایک ایک حاجت مند کے دروازے تک پہنچاتے، اور اس راستے میں اتنی مشقت اٹھاتے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے بابا حسین ابن علی کی پشت مبارک اور آپ کے کندھوں پر بوجھ اٹھانے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے۔ یعنی ایک ایک شخص کی ضرورت کا سامان اس کے گھر پہنچا کے آنا، اور جو ہر ایک محتاج کی ضرورت اس کے گھر پوری کر رہا ہے، اگر کوئی سائل اس کے دروازے پر آ جائے تو خود سوچئے کہ اس لمحے حسین کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بڑے دور سے امام عالی مقام کی بارگاہ میں آیا، ضرورت مند تھا، محتاج تھا، دیہات کا رہنے والا، دور سے سفر کر کے جب نواسہ رسول کے دروازے پر پہنچا، مزاج اس کا شاعرانہ تھا، مزاج اس کا وہاں پہنچ کر اس نے 4 شعر لکھے۔ کیا کیا؟ اور 4 اشعار لکھ کر اپنا مقصد ان میں بیان کر کے خادم کے ذریعے امام عالی مقام تک پہنچا دیا۔ فرمایا یہ اندر جا کے امام عالی مقام کو دے دو۔ وہ جو 4 اشعار اس نے لکھے، ان کا مفہوم یہ تھا کہ نواسہ رسول بڑے دور سے آیا ہو، حالات کا ستایا ہوا، در در کا ٹھکرایا ہوا، بے کسی اور بے بسی کے عالم میں یہاں تک پہنچا ہوں، ایک لقمہ کھانے کی بھی میرے پاس طاقت نہیں ہے،
مگر اس عزت نفس کو آج تک بچا کے رکھا ہے. میں نے کہیں اس عزت نفس کو بیچا نہیں. بولیے, بیچا نہیں, آج تک بچا کے رکھا ہے. مگر آج جس دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا ہوں, لگتا ہے مجھے سب سے اچھا خریدار مل گیا ہے. مجھے سب سے اچھا خریدار مل گیا ہے. مقصد کیا کہ میں نے اپنا مدعا کسی کے سامنے کبھی بیان نہیں. بس یہ پہلی بار آپ کے سامنے راز اٹھایا ہے. یہ 4 اشعار لکھ کر جب اس نے اندر بھیجے, اب امام عالی مقام کسی مصروفیت میں تھے اور اپنی مصروفیت کے باعث اس سائل کے سوال کا جلدی جواب نہ دے سکے, فوری جواب بولیے نہ دے سکے. وہ باہر دروازے پر انتظار کرتا رہا, مگر تھوڑی دیر گزر گئی. جب دیکھا کہ ابھی تک اندر سے کوئی جواب, کوئی خیرات, کوئی رسپانس کچھ نہ آیا, بالآخر اس سائل نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا. جب واپس جانے کا ارادہ کیا, اس نے 2 شعر اور لکھ کے بھیج دیے. کیا 2 شعر اور لکھے اور خادم کے ہاتھ وہ بھی بھیج دیے. اور ان 2 اشعار میں اس نے لکھا کہ نواسہ رسول بڑی آس لے کر, امید لے کر آپ کے دروازے پر آیا تھا. کھڑے کھڑے دیر ہو گئی, انتظار کر کے تھک گیا ہوں, اب مایوس ہو کے واپس جانے لگا ہوں. مگر جانے سے پہلے یہ 2 اشعار لکھ کے پیش اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر یوں ہی چلا گیا, اگر یوں ہی چلا گیا اور کسی نے راستے میں مجھ سے پوچھ لیا کہ بڑے سخی کے دروازے پر گئے تھے, بتاؤ کیا لے کے آئے, بتاؤ لے کے کیا آئے ہو, اور میں نے بھی یوں ہی کہہ دیا کہ بہت کچھ لایا ہوں, یوں ہی کہہ دیا کہ بڑا کچھ ملا ہے, تو یقیناً بات تو جھوٹی ہو, بات تو جھوٹ ہوگا, چونکہ ابھی تک تو مجھے کچھ ملا نہیں. اور اگر میں نے سچ کہہ دیا, اگر میں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے کچھ نہیں ملا, اس نے کہا کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم, اس مدینہ کی دھرتی پر میری بات کا یقین کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, میری بات کو ماننے والا کوئی نہیں ملے گا. اس لیے کہ در وہ ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں, جہاں سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں. میں کیسے لوٹ جاؤں؟ بس یہ جو اگلے 2 اشعار لکھ کر اس نے بھیجے, خادم نے امام عالی مقام کی خدمت میں پیش کیے. آپ نے اس کی تحریر پڑھی اور مسکرا دی. قربان جائیں, نواسہ رسول مسکراتے ہوئے ساری مصروفیات چھوڑ کر خود دروازے پر تشریف لے آئے. جب اپنی دہلیز پر پہنچے, دیکھا وہ سائل سامنے کھڑا ہے, اسے دیکھ کر مسکرا دیا امام عالی مقام نے. اس وقت آپ کے ہاتھوں میں 10,000 درہم تھے. کتنے؟ 10,000. بولیے 10,000 درہم. آپ نے وہ 10,000 درہم اس سائل کی جھولی میں ڈال دیے, اور اس کی جھولی میں ڈال کر امام عالی مقام نے فرمایا کہ اے سائل, تو نے مانگنے میں بڑی جلدی کی, مانگنے میں تو نے بڑی جلدی, بولیے جلدی مچا دی ہے, عجلت سے کام لیا. کاش تھوڑی دیر رک جاتا, تھوڑا سا صبر کر جاتا. یہ 10,000 درہم کچھ نہیں, اس کے سوا اور بھی بہت کچھ دے کے لٹاتا, مگر چونکہ تو نے عجلت سے کام لیا, جلدی مچا دی, لہذا اس وقت صرف یہی کچھ ہے, لے جا. اور یہ سمجھنا کہ آج تو نے ہم سے مانگا کچھ نہیں, ہم یہ سمجھیں گے کہ آج کے دن ہم نے کسی کو دیا ہی کچھ نہیں, آج کے دن ہم نے کسی کو دیا ہی کچھ نہیں. ارے جو 10,000 درہم دے کر کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں دیا, جب دیتے ہوں گے تو ان کے دینے کا عالم کیا ہوگا. یہ سخاوت ہے نواسہ رسول کی, یہ شان عطا ہے, یہ شان سخا ہے حسین ابن علی کی, کہ دنیا میں بڑے بڑے سخی آئے اور قیامت تک بڑے بڑے سخی آئیں گے, مگر
جو سخاوت مصطفیٰ کے گھرانے کی ہے، جو اہل بیت رسول کی سخاوت ہے، اس سخاوت کا رنگ نہ کبھی پہلے کسی نے دیکھا، نہ قیامت تک کوئی دیکھے گا۔ سو پتہ یہ چلا کہ امام علی مقام خالی سخی نہیں بلکہ سب سخیوں کے بھی امام ہیں۔ سب سخیوں کے بھی کیا ہیں؟ بولیے، سب سخیوں کے بھی امام ہیں۔ تو لہٰذا جب سخاوت اپنے کمال پر ہو، اس انتہا پر ہو، اور پھر قرآن مجید دوسری صفت بیان کرتا ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ بولیے، واتقوا، تقوی۔ جیسے سخاوت میں حسین کا ثانی کوئی نہیں، جیسے سخاوت حسین کی بے مثل ہے، اسی طرح جب ہم تقوی کو سیرت حسین میں دیکھتے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ جیسے حسین سخیوں کا امام ہے ویسے حسین متقیوں کا بھی امام ہے۔ تقوی میں بھی آپ کا ثانی، بولیے، تقوی میں بھی آپ کی برابری کرنے والا، چونکہ نواسہ رسول کی تقوی اور پرہیزگاری کے اینگل سے اگر دیکھیں تو آپ جیسی نہ کسی کی عبادت ہے، نہ کسی کی ریاضت ہے، نہ کسی کے سجدے ہیں، نہ کسی کی تلاوت ہے، نہ کسی کا زہد ہے، نہ کسی کا ورع ہے، نہ کسی کے تسبیحات ہیں۔ ساری زندگی جس کی اللہ کی عبادت میں، بندگی میں، یاد الہی میں گزری، اور عام روٹین کی زندگی، اس زندگی میں امام علی مقام کے مجاہدے اور ریاضت کا یہ عالم کہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل چل کے کتنے؟ اور یہ جو پیدل چل کے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جانا، یہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کہ اسباب نہیں تھے، حالات ٹھیک نہیں تھے تو پیدل چل پڑے، نہیں۔ ادھر اسباب کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک سائل کو 10-10 ہزار درہم لٹا رہے، ادھر سخاوت یہ ہے، دینے کا عالم یہ ہے، اور ادھر ان کی ریاضت اور زہد و ورع کا عالم یہ ہے کہ اپنے مولا کی خاطر مدینہ طیبہ سے چل کر مکہ مکرمہ سواری نہیں استعمال کر رہے، پیدل چل کے اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں۔ بتائیے، اس کمال درجہ ریاضت، اس کمال درجہ عبادت، اور عام روٹین کی زندگی کی عبادت تو ایک طرف رہ گئی۔ کبھی غور کریں تو شب عاشور میدان کربلا میں جب آخری رات ہے ریگزار کربلا پر نواسہ رسول کی، ادھر یزید کے لشکر میں جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کل معرکہ بپا ہونے کو ہے۔ ساری رات یزیدی خیموں سے جنگی نغمے کی آواز سنائی دیتی رہی، مگر ادھر نواسہ رسول اور آپ کے پورے تمام اہل بیت ساری رات اللہ کی عبادت اور بندگی میں یوں مصروف رہے کہ ان کے خیموں سے رات بھر قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، رات بھر تلاوت قرآن کی آواز آتی رہی۔ تو جو میدان کربلا میں پہنچ کر اس آخری رات بھی اللہ کی عبادت اور بندگی کو نہ بھولے، جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری شام بھی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں گزار دی، قربان جائیں اس نواسہ رسول کے زہد و ورع پر، اس کے ذوق عبادت پر اور اس کے ذوق بندگی پر۔ یہ تو آخری رات ہے شب عاشور۔ آئیے اگلا دن 10 محرم کا دن، جہاں ظلم کی ایک سیاہ رات ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے معصوم کٹے پڑے، ہر طرف لاشیں بکھرے پڑے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، ظلم کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں، ارے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور بدبخت شمر لعین تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہے۔ حسین تیرے تقوی پر قربان، تیری طہارت پر قربان، تیرے زہد و ورع اور ذوق عبادت پر قربان کہ تلوار
حکمران کے دشمن سر پہ کھڑا ہے، مگر تلوار کے نیچے بھی آپ نے زندگی کے آخری سجدہ کو بھی قضا نہیں ہونے دیا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ واہ واہ، آپ نے آخری سجدہ بھی قضا بولیے ہونے دیا؟ قربان جائیں، یہ پیغام ہے سیرت حسین کا، غلامان حسین کے لیے، عشاقان مصطفیٰ کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے، کہ حسین کا ذکر کرنے والوں آؤ ذرا کردار حسینی کو دیکھو، کہ جس نے لعین شمر کی تلوار کے نیچے اپنا آخری سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ اگر تمہیں سجدے کی فرصت نہیں، نام حسین کا لیتے ہو، بات نواسہ رسول کی کرتے ہو، تمہاری زبان کو زیب نہیں دیتا، آؤ اگر حسینی بننا ہے تو حسین جیسا کردار بھی تو اپنا کے دیکھو۔ کیا بات، کیا بات۔ ان کے تقویٰ کا یہ عالم، ان کی عبادت کا، ان کی بندگی کا، اور ان کا ایک ایک قدم، چونکہ حضور کی امت کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ مگر یہاں ایک بڑی دکھ بری بات یہ ہے کہ آپ کا وہ عظیم کردار جو قیامت تک حضور کی امت کے احوال اور اعمال کو سنوارنے اور سدھارنے کا ایک عظیم پیغام ہے، آج بعض نادان لوگ آپ کے اس اعلیٰ کردار کو بھی دھندلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر تنقید، انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی سجدہ کیسے ہو گیا؟ کیا سجدہ کیسے ہو گیا؟ وہاں تو پانی نہیں تھا، وضو ہی نہیں تھا، وہاں تو نماز کا کوئی ماحول ہی نہیں تھا۔ معاذ اللہ، یعنی یہ آج 14ویں 15ویں صدی کے عبادت گزار سمجھتے ہیں کہ جب تک ایئر کنڈیشن مسجد اور نیچے کارپیٹ نہ بچھے ہوئے تو نماز کا ماحول ہی نہیں ہوتا۔ 72 زخم لگے ہوئے تھے، خون بہ رہا تھا، تو جسم معاذ اللہ خون بہ رہا تھا، ناپاک تھا، استغفر اللہ، ان کا وضو ہی نہیں تھا، تو سجدہ کیسے کر لیا؟ یاد رکھ لیں، یہ ساری باتیں، اس کی دو ہی وجوہات ہیں، یا تو جہالت ہے یا اہل بیت رسول سے بغض ہے۔ کیا بات۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں آپ کو پانی میسر نہ ہو، تو مجھے سمپل جواب دیں کہ پانی اگر نہ ملے تو کیا وہاں نماز معاف ہو جاتی ہے؟ اونچا بولیے جی، نماز تو معاف نہیں۔ پھر پانی نہیں ملا تو وضو کیسے کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ میرے آقا کی امت کے لیے خدا نے آسانی رکھ دی کہ اگر پانی نہیں ملتا تو مٹی پہ ہاتھ مل کر اپنے چہرے اور اپنے بازوؤں پہ مل لو، تمہارا تیمم ہو جائے گا، اس تیمم سے تمہاری نماز ادا کی ہوئی خدا کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے۔ تو پانی نہ ملے تو تیمم سے کیا وضو ہو سکتا ہے؟ وضو کی جگہ تیمم، اور صرف وضو کی جگہ نہیں، اگر آپ کو غسل کی حاجت ہو، کیا شریعت کا مسئلہ بھی سن لیں، چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ ذکر حسین تو ہم بہت سنتے ہیں مگر فکر حسین بھی کبھی سنیں۔ اگر آپ کو غسل کی حاجت ہو، غسل واجب ہو، پانی نہیں، آپ اسی طرح مٹی کے ساتھ تیمم کر لیں، اور تیمم کر کے آپ نماز ادا کر لیں، وہ طہارت جو آپ کو پانی سے ملنی تھی، پانی کی عدم موجودگی میں وہی طہارت آپ کو مٹی سے نصیب ہو جائے۔ اب ذرا مجھے سوچ کے بتائیں، یہ آسانی اللہ نے کس کے لیے رکھی؟ حضور کی امت کے لیے۔ کس کے لیے؟ بولیے، حضور کی امت کے لیے۔ اب میں اور آپ، ہمارے جیسے انہیں پانی نہ ملے تو مٹی پر ہاتھ مل کر چہرے پر بازوؤں پر مل لیں، کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ مٹی سے تیمم کر کے پاک ہو سکتے ہیں تو کیا
نواسہ رسول جن کے صدقے میں امت کو یہ ساری سہولتیں مل رہی ہیں، کیا یہ سہولت ان کے لیے نہیں تھی؟ بولیے، یہ سہولت ان کے لیے نہیں تھی؟ کیا وہ تیمم نہیں کر سکتے تھے؟ یقیناً اگر ہمارے لیے تو ہم سے بڑھ کر، چونکہ ہمیں تو جو ملا ان کے صدقے میں ملا ہے، ان کے صدقے میں ملا ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ پانی نہیں تھا تو وضو کیسے کر لیا، میں سمجھتا ہوں یہ تو شریعت کا اتنا ایسا بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر جس کو اس مسئلے کی بھی خبر نہیں ہے وہ امام حسین کی سیرت پر بات کرے۔ کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ تو پانی کی بات ہو گئی کہ پانی نہیں ملا تو تیمم ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ چونکہ زخم لگے ہوئے تھے، خون بہہ رہا تھا، اس خون میں پاکی کیسے ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک جاہلانہ سی بات ہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص معذور ہو جائے، اور معذور سے مراد یعنی اس کا ایسا عذر ہو کہ جس عذر میں مثال کے طور پر اس کو ایسا زخم لگ گیا کہ اس کا خون بند نہیں ہوتا، خون بند نہیں، یا اس کو پیشاب کی ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کا پیشاب رکتا نہیں، پیٹ کی بیماری لگ گئی اس کی ہوا رکتی نہیں، بیماری اللہ کی طرف سے ہے۔ اب کیا ایسے معذور شخص کے لیے نماز معاف ہو جائے گی؟ نہیں، بولیے معاف ہے؟ میرے آقا کی شریعت کہتی ہے کہ نہیں، معاف نہیں۔ ایسا معذور شخص اپنی اس فرض نماز کے لیے جس کو ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تازہ وضو کرے گا، اور اگر وضو کے لیے پانی میسر نہیں تو کیا تیمم کرے گا۔ وضو کرے یا تیمم، اس وقت کی وہ نماز فرض بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھے، 100 رکعت نفل بھی اگر پڑھتا رہے اور اس کا خون گرتا رہے، وہ معذور ہے، اس کا پیشاب گرتا رہے، اس کی ہوا خارج ہوتی رہے، اس کے پیشاب سے اس کے خون سے مصلی اور چٹائی بھر جائے، حکم شریعت یہ ہے کہ جتنی نماز چاہے پڑھتا رہے، اس کی ہر نماز خدا کی بارگاہ۔ وہ مرد ہے یا عورت، چونکہ یہ اس کے بس میں بات بولیے نہیں رہی، لہذا یہ حکم ہے معذور کے لیے۔ کس کے لیے؟ اگر عام معذور کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کا خون بہتا رہے، اس کا خون بہتا رہے۔ ایک خاتون آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ میرا خون بند نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لیا کرو، بے شک تمہارے خون سے تمہاری چٹائی بھر جائے تب بھی ساتھ نماز پڑھتی رہو، تمہاری نماز ادا ہو جائے۔ اب یہ تو عام معذور کے لیے ہے کہ اس کا اگر وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہو گیا تو خون گرتا بھی رہے تو وہ پاک ہے اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیا نواسہ رسول کے لیے کوئی الگ شریعت کہ زخم لگ گئے جی خون نکل رہا ہے تو پاکیزگی کیسی ہے؟ اور پھر اگلی بات بڑے دھیان سے سن لیں کہ وہ نواسہ رسول جو اقامت دین کے لیے نکلے، احیاء اسلام کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے نکلے تھے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ، اور مجاہد فی سبیل اللہ کا خون اس قدر پاک ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، حکم شریعت یہ ہے کہ اس شہید کو نہ غسل دیا جائے نہ اس کا لباس اتارا جائے، ماشاءاللہ، اسے اسی خون آلود لباس کے ساتھ جنازہ بھی پڑھیں، اسی کے ساتھ دفن بھی کریں، اس لیے کہ اس کا خون بھی بولیے اس کا خون بھی۔ ارے یہ تو عام شہید جو اللہ کے دین کے لیے نکل پڑا اور اس کی راہ میں قربان ہو گیا، اگر اس کا خون پاک ہے تو بات کرتے ہو نواسہ رسول کی، ان کے خون کی؟ ارے یہ تو ہر مجاہد کا خون پاک ہے، نواسہ رسول تو وہ خوش نصیب ہے جو پیدا ہی دنیا میں پاک ہوا، جن کی طہارت کی گواہی خود خالق کائنات دے رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جنہیں خدا خود پاک کر دے، تمہیں ان کی پاکی میں شک ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ دو ہی باتیں ہیں، یا
جہالت ہے یا اہل بیت رسول کا بغض ہے؟ ارے ان کا خون بھی پاک، ان کا وجود بھی پاک، بلکہ وہ صرف پاک نہیں، ان کے قدموں سے قیامت تک دنیا کو پاکی نصیب ہوتی ہے، ان کے در سے کائنات کو طہارت کی خیرات ملتی ہے، ان کے قدموں سے لگے بغیر کوئی شخص پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے اپنا آخری سجدہ بھی قضا بولیے، یہ پیغام ہے آپ کی سیرت کا۔ اور حاضرین محترم، چونکہ یہ سارے اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے اعمال چونکہ حصول تقویٰ کا ذریعہ ہے، مگر یہاں آج کی نشست میں ایک خاص بات کہنے لگا اور بڑے دھیان سے سننے والی ہے، وہ یہ کہ یہ جتنے اعمال بھی ہیں یہ سورس آف تقویٰ ہے، حصول تقویٰ کا ذریعہ ہے، مگر ان میں سے کسی ایک عمل سے بھی تقویٰ کا ملنا یقینی نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، تلاوت کی، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، مگر تقویٰ کا ملنا یقینی، چونکہ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، لوگوں یہ اعمال کرتے رہا کرو شاید تمہیں تقویٰ مل جائے، شاید تمہیں تقویٰ بولیے مل جائے۔ تو شاید کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ سارے اعمال کر کے تقویٰ مل بھی سکتا ہے اور سب کچھ کر کے تقویٰ نہیں بھی مل سکتا۔ کیوں؟ آپ سوچیں گے کیوں نہیں مل سکتا؟ تو بات بڑی سادہ سی ہے کہ ان اعمال کے ساتھ اگر تمہاری نیت اچھی ہوئی تو تقویٰ مل جائے گا، اور اگر نیت درست نہ ہوئی، دل میں کوئی ریا ہوئی، دکھلاوا ہوا، دنیا داری ہوئی، اوپر سے 1000 نمازیں، روزے، حج، عمرے، اگر نیت میں کھوٹ ہے تو لاکھ اعمال بھی کر لو، تمہارا کوئی عمل تمہیں تقویٰ، یہ صرف ایک پریکٹس ہو جائے گی اعمال کی، مگر نور تقویٰ میسر نہیں آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا لعلکم تتقون کا معنی یہ ہے کہ ان سارے اعمال سے تقویٰ مل بھی سکتا ہے اور تقویٰ نہیں بھی مل سکتا۔ تو جب تقویٰ یقینی نہ ہوا، اب سوال یہ ہے کہ مولا کوئی ایسا راستہ بھی ہے کہ جہاں سے تقویٰ کے ملنے کا یقین ہو جائے، جہاں سے تقویٰ کے ملنے کا بولیے کیا ہو جائے؟ یقین ہو جائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا ہاں ایک راستہ وہ بھی ہے، ایک راستہ وہ بھی ہے جہاں سے خالی تقویٰ کی امید نہیں ہوتی بلکہ تقویٰ کا یقین ہوتا ہے۔ مولا وہ کون سا راستہ ہے؟ رب کائنات کے قرآن کی سورہ الحجرات اس کی 3 آیت کو پڑھیں۔ خالق کائنات نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ فرمایا میرے حبیب یہ جو تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، تیری چوکھٹ پر، تیری دہلیز پر، تیرے قدموں میں آئے بیٹھے ہیں اور آ کر یغضون اصواتہم اپنی آوازوں کو پست کر کے بیٹھے ہیں، اونچا بول نہیں بولتے کہیں یار کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں محبوب کی بارگاہ کی۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں آواز تو ایک طرف رہ گئی، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا، جنید بغدادی جیسے اور با یزید بسطامی جیسے، وہ تو سانس بھی روک کے کھڑے ہوتے ہیں، کہیں اونچا سانس ہو گیا تو حضور کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو رب کائنات نے فرمایا یہ جو ادب کا پیکر بن کے، نیاز مندی کا پیکر بن کے، سراپا غلامی کا پیکر بن کے تیری دہلیز کو تھامے کھڑے ہیں، تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں، محبوب تیرے قدموں سے لگے بیٹھے ہیں، یہ عاجزی اور نیاز کا پیکر ان خوش نصیبوں سے کہہ دو امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب کائنات نے ان کے دلوں کو اپنے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے دلوں کو اپنے تقوی کے لیے بولیے چن لیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ دل ایسے بھی ہیں جو خدا خود اپنے تقوی کے لیے چن لیتا ہے، اور جب کسی دل کو اللہ چن لے پھر وہاں تقوی کی خالی امید نہیں ہوتی، پھر وہاں تقوی کا یقین ہوتا۔
پھر وہاں تقویٰ کا کیا ہوتا ہے؟ بولیے. تو ایک راستہ وہ بھی ہے کہ جہاں سے تقویٰ کا ملنا یقینی ہے، اور وہ راستہ تاجدار کائنات کی نسبت کا راستہ، یعنی جنہیں حضور کے قدموں سے کیا ہو گئی؟ حضور کی چوکھٹ سے، آقا کی بارگاہ سے. وہ خوش نصیب جو میرے آقا کے قدموں تک پہنچے، جو حضور کے طلبوں سے جڑ گئے. قرآن کہتا ہے ان کے دل ہم نے تقویٰ کے لیے چن لیے. اب ذرا غور کرنا کہ جو آقا کے طلبوں سے لگ جائے اس کا دل تو تقویٰ کے لیے چنا جائے، اور جو طلبوں سے نہیں، جسے حضور اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لے، جسے حضور اپنی پشت مبارک پر سوار کر لیں، اور جسے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کے گلی کوچوں میں سواری کروائیں، اور جنہیں حضور کے شانوں پر دیکھ کر فاروق اعظم کہیں حسین تجھے مبارک ہو، تیری سواری کتنی اعلیٰ ہے. میرے آقا مڑ کے کہیں عمر سواری تو اعلیٰ ہے ہی، ادھر دیکھ اس سواری پر بیٹھنے والا سوار کتنا. جنہیں حضور کندھے پہ بٹھا کے اعلیٰ کہیں، ارے میرے آقا کے جو طلبوں سے لگ جائے اس کا دل تقویٰ کے لیے چنا جاتا ہے، اور جو حضور کے کندھوں پہ چڑھ کے بیٹھ جائے خود سوچئے کہ اس کی شان تقویٰ کا عالم کیا، اس کی شان تقویٰ کا عالم بولیے کیا ہوگا کہ جسے آقا اپنی پشت مبارک پر سوار کریں، اور پھر جس کو میرے آقا، جس کی خاطر تاجدار کائنات اپنا خطبہ روک دیں، اپنا خطبہ، اپنا ممبر چھوڑ دیں، اپنا ممبر. ادھر خطبہ ہو رہا ہے میرے آقا کا، ممبر رسول ہے، مگر دروازے پر معصوم شہزادہ حسین مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچتا ہے. قربان جائیں ساری کائنات کے تاجدار اپنا خطبہ روک کر ممبر چھوڑ کر دوڑ کے دروازے پر پہنچ جاتے. مجھے بتائیے آپ کے امام خطیب خطبہ دے رہے ہوں، ممبر پر کھڑے ہوں، اور ان کا کوئی بچہ دروازے پر آ جائے، کیا امام صاحب کو اجازت ہے کہ وہ ممبر چھوڑ کے خطبہ ہر شے چھوڑ چھاڑ کے دوڑ پڑیں اپنے بچوں کے لیے؟ بولیے جی، کبھی کوئی آئے گا؟ نہیں. کیوں؟ خطبہ کا ادب ہے. کیا ہے؟ خطبہ کا ادب ہے. اب بیٹے کے لیے تو اجازت نہیں، مگر دوسری طرف دھیان کرنا، اگر خطیب خطبہ دے رہا ہے ممبر پہ کھڑا، اور اس خطبہ کے دوران اس کے سامنے الماری سے قرآن مجید گر پڑا، کیا ہوا؟ بولیے قرآن مقدس گر پڑا، تو کیا پھر بھی خطیب اپنا خطبہ جاری رکھے گا یا دوڑ کے پہلے قرآن اٹھائے گا؟ بولیے کیا کرے گا؟ بولیے. چونکہ یہ قرآن کا ادب ہے، اس کے لیے خطبہ چھوڑ کے آئے گا، اس کے لیے خطبہ بولیے چھوڑ کے آئے گا، چونکہ یہ ادب کس کا ہے؟ بولیے. تو قرآن کا ادب خطبہ سے مقدس ہے. اب حاضرین محترم، چونکہ یہ قرآن کا ادب ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا 2 چیزیں؟ ایک کتاب اللہ کی کتاب قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اہل بیتی اطرتی، میری اطرت. اور میرے آقا نے فرمایا احدہما اعظم من الاخر، یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. اور ایک قرآن کی حرمت میری اہل بیت سے بڑھ کر ہے، اور میری اہل بیت کی حرمت قرآن سے بڑھ کر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نواسہ رسول کی حرمت کوئی عام بچے کی جیسی، اس کا مقام کوئی عام بچے جیسا نہیں، وہ حرمت قرآن سے بڑھ کر حرمت اور ادب ہے. سو تاجدار کائنات انہیں اٹھا کر اپنی گود میں لیتے ہیں، اور گود میں بٹھا کر پھر اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے غلاموں
غور سے سن لو، میں اس شہزادے سے محبت کرتا ہوں، میں اس شہزادے سے محبت کرتا ہوں، اور جو حسین سے محبت کرے گا وہی مصطفیٰ سے محبت کرے گا، اور جو مصطفیٰ سے محبت کرے گا وہی خدا سے محبت کرے گا۔ تو حاضرین محترم، جس خطبہ کے ادب میں ہمارے لیے تقویٰ ہے، بات سمجھ آئی؟ جس خطبہ کے ادب میں ہمارے لیے تقویٰ ہے، اگر وہی خطبہ مصطفیٰ حسین پر قربان کر دے اور پھر حسین کو گود میں اٹھا کر اپنے خطبہ کا مضمون حسین کی محبت کو بنا دے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں سب کے تقویٰ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حسین کے تقویٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی آگے چلے، مضمون تو بہت وسیع ہے، مگر میں وقت کے دامن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مختصر کر رہا ہوں، چونکہ تیسری اور آخری صفت پر بھی میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے اور پھر اپنے اس موضوع کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کمال تقویٰ کیا ہے، چونکہ قرآن مجید نے دوسری شرط تقویٰ کہا، تو میں نے عرض کیا کہ امام عالی مقام جیسا تقویٰ ہے کسی کا؟ آئیے تھوڑا سا اور آگے چلیں تو ہم اپنے تقویٰ کے کمال کو اور تقویٰ کی معراج کو کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ نماز میں۔ تقویٰ کی معراج کہاں ہے؟ اونچا بولیے، پھر بولیے کہاں؟ نماز میں۔ اور نماز کے سارے ارکان میں سب سے بلند ترین رکن جہاں بندہ اپنے خدا کے قریب ہو جاتا ہے، کون سا رکن ہے؟ اونچا بولیے، سب بولیے، سجدہ۔ جو نہیں بول رہے وہ بھی اس کو پلے باندھ لیں کہ اگر خدا کے قریب ہونا ہے تو سجدہ کرنا سیکھیں، اپنے رب کو سجدہ۔ اب حاضرین محترم، چونکہ تقویٰ کی معراج نماز میں اور نماز کی معراج سجدہ میں، ارے اپنا سر حالت سجدہ میں جھکا کر وہاں سے تقویٰ تلاش کرنے والوں، ہم سجدوں سے تقویٰ تلاش کر رہے ہیں، اور حسین وہ ہے کہ جو ساری کائنات کی حالت سجدہ میں حضور کی پشت پہ آ کے بیٹھتا ہے اور تاجدار کائنات اس کے لیے سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے، حبیب جب تک حسین اتر نہ جائے سر اٹھانے کی اجازت ہی نہیں، سر اٹھانے کی اجازت۔ ارے ساری کائنات کے تقویٰ کا کمال سجدہ میں ہے، اور حسین وہ ہے کہ جو حالت سجدہ میں پشت مصطفیٰ پر بیٹھا ہے، پشت مصطفیٰ پر سوار ہے، اور جس کا رب خود اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ پیارے تسبیحات بڑھا دے، سجدہ لمبا کر دے، مگر جب تک شہزادہ اتر نہ جائے سر اٹھانے کی اجازت، جس کے لیے حضور کا سجدہ طویل ہو جائے۔ خود سوچئے کہ اس حسین کے شان تقویٰ کا عالم کیا۔ تو بات ختم یہاں ہوتی ہے کہ وہ سخیوں کے بھی امام اور متقیوں کے بھی، بولیے، متقیوں کے بھی امام۔ نہ سخاوت میں کوئی حسین جیسا اور نہ ہی تقویٰ میں کوئی حسین جیسا، یہ دونوں صفات اپنے کمال پر سیرت حسین میں نظر آتی ہیں۔ اور رہ گئی تیسری اور آخری صفت، قرآن مجید نے کہا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جنہوں نے تصدیق حق کی۔ کیا کی؟ اب تصدیق حق کیا ہے؟ بڑے بڑے تصدیق حق کرنے والے آئے، کسی نے صرف زبان سے تصدیق کی، کسی نے اپنے دل سے تصدیق کی، کسی نے اپنے عمل سے تصدیق کی، کسی نے اپنے کردار سے تصدیق کی، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اپنے خون سے حق کی تصدیق کی۔ کس سے تصدیق کی؟ خون سے تصدیق حق، یہ بڑا اونچا مقام ہے، مگر یاد رکھ لیں امام عالی مقام آپ کی تصدیق حق پر قربان کہ آپ نے صرف زبان سے نہیں، خالی دل سے نہیں، خالی عمل سے نہیں،
صرف اپنے تنہا ایک خون سے نہیں بلکہ حسین تصدیق حق کی خاطر اپنے پورے خانوادہ کا خون دے دیا، پورا خاندان دے دیا، چھوٹے چھوٹے معصوم دے دیے، جوانوں کی جوانیاں دے دی، بچوں کا بچپنا دے دیا، کس کے لیے؟ وصدق بالحسنی، تائید حق کی خاطر، تصدیق حق کی خاطر، باطل کو کسی قیمت پر قبول نہ کیا، اس حسین کی تصدیق حق پر قربان جس نے حق کی خاطر مصطفیٰ کا شہر مدینہ چھوڑ دیا، جس نے تصدیق حق کی خاطر عین حج کے موقع پر حرم کعبہ کو آخری سلام کہہ کے کربلا چل پڑا، جس نے تصدیق حق کی خاطر فرات کے کنارے پیاس برداشت کی، جس نے تصدیق حق کی خاطر اپنا معصوم علی اصغر ذبح کروا دیا، جس نے تصدیق حق کی خاطر اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھائے، ارے جس نے تصدیق حق کی خاطر اپنا تن من دھن سب لٹا دیا، سر کٹا دیا، اور کٹا ہوا سر حسین جب نیزے کی نوک پہ چڑھتا ہے، قربان جائیں اس کی تصدیق حق پر کہ شام اور دمشق کے بازار ہیں، سر حسین کٹا ہوا نیزے کی نوک پر بول بول کے تصدیق حق کر رہا ہے، وصدق بالحسنی۔ اس سے بڑھ کر تصدیق حق کا کوئی اور منظر آپ کو نظر نہیں آئے۔ یہ کمال درجہ تصدیق حق ہے کہ جہاں آپ نے باطل کو تسلیم، یزیدی فکر کو تسلیم، یزید کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے حسین تیار نہ ہوئے، اور اس تصدیق حق کے لیے جب تن من دھن سب کچھ لٹ گیا، ہر شے کٹ گئی اور سر حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا، اس منظر کو دیکھ کے ہند کے سلطان، اجمیر کے تاجدار خواجہ معین الدین بول اٹھے، فرمایا سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ ارے آپ نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یزید کی بیعت قبول نہیں کی، یزید کے نظام کے ساتھ صلح، ارے یزیدی فکر کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا، سر کٹا کر نیزے پہ چڑھا دیا، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اجمیر کے تاجدار تو کہتے ہیں کہ لا الہ کی بنیاد ہی حقیقت میں حسین، لا الہ کی بنیاد ہی حقیقت میں بولیے حسین ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ ارے شاہ بھی حسین، بادشاہ بھی، دین بھی حسین۔ لگتا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ارے اجمیر کے تاجدار تو کہیں کہ حسین سراپا دین ہے، حسین سراپا دین ہے، اور تم حسین کے سجدوں پر شک کرتے ہو، اس پر تنقید کرتے ہو جو ہے ہی سراپا دین، دین پناست حسین، دین بھی حسین ہے، اور اگر دین کو کہیں پناہ ملی تو وہ بھی حسین کے دامن میں پناہ ملی، حسین کی بارگاہ میں پناہ ملی ہے، جس نے سر دے دیا مگر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ، باطل کے سامنے سر جھکانا گوارا نہ کیا، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ حقیقت میں لا الہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ نواسۂ رسول نے۔ لہٰذا آپ جیسا جرت اور استقامت کا پیکر نہ کوئی دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ سو حاضرین محترم، نواسۂ رسول کی سخاوت بھی کمال پر، نواسۂ رسول کا تقویٰ بھی بولیے کمال پر، اور نواسۂ رسول کی تصدیق حق کی جرت اور استقامت بھی بولیے کمال پر۔ قرآن کہتا ہے یہ تینوں چیزیں اگر کمال پر ہوں، سخاوت کمال پر ہو، تقویٰ کمال پر ہو، تصدیق حق کے لیے ڈٹ جانا، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، ارے طاغوت کو للکارنا، اس کے لیے جم جانا، سب کچھ لٹا دینا، اگر یہ جرت اور استقامت بھی کمال پر ہو تو خدا کا وعدہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔
ایسے خوش نصیبوں کے لیے ہم جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اپنی رضا کا راستہ، اپنے قرب اور وصال کا راستہ بولیے آسان بنا دیتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جن میں تینوں صفات اپنے کمال پر ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب حسین جیسا سخی کوئی نہیں، آپ جیسا متقی کوئی نہیں، آپ جیسا تصدیق حق کرنے والا مرد مجاہد کوئی نہیں، تو پھر یقیناً وعدہ الہی پورا ہوتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ پھر خدا خود جب راستہ آسان کر دے، پھر اس راستے پر ایک نہیں 1000 کربلا آ جائیں، ایک نہیں 1000 کربلا آ جائیں، ایک نہیں لاکھ یزید کھڑے ہو جائیں، ظالم جابر، پھر نواسہ رسول کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ وجہ ہے کہ وہ سب کچھ لٹا کر بھی گھبراتے نہیں، مسکراتے، وہ آہو فغاں نہیں کرتے، وہ رو پیٹ کر قربانیاں نہیں دیتے، وہ مسکرا کر سب کچھ لٹا دیتے ہیں، ہر شے قربان کر رہے ہیں۔ اور امام عالی مقام کے چہرے کا اطمینان بتاتا ہے، لگتا یوں ہے کہ جیسے حسین کی راہ میں کوئی مشکل بولیے آئی ہی کوئی نہیں۔ ارے کیسے وہ مشکل فیل کرتے جب خدا خود ان کے لیے راستہ بولیے نا، خدا خود ان کے لیے راستہ آسان کر دے۔ اور حاضرین محترم، وہ تو نواسہ رسول ہیں، ان کی تو بہت اونچی شان ہے، وہ تو بلند مقام کے مالک ہیں، وہ تو لخت جگر مصطفیٰ ہیں، ان کی تو بات ہی کیا کرنی۔ اگر آج بھی کوئی اپنے اندر حسینی فکر پیدا کر لے، کوئی حسینی روح اپنے من میں اتار لے، آج بھی کوئی حسین کی فکر کا علم بردار بن کر حق کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے اپنے اندر حسین کے کردار کی جھلک پیدا کر کے راہ حق کا مسافر بن کے آج بھی اگر نکل پڑے، تو خدا کا وعدہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، رب مشکلیں یوں آسان کر دیتا ہے کہ پھر وہ بندگان خدا، عشاقان مصطفیٰ اور غلامان حسین دکھوں اور مصیبتوں کی وادیوں سے گزر جاتے ہیں، پھر آندیاں اور طوفان آتے ہیں، گولیوں کی بچھاڑ ہوتی ہے، لاشوں کے لاشیں گرتے چلے جاتے ہیں، خون کی ندیاں بہتی جاتی ہیں، ارے زخموں سے چھلنی ہو کر اور 14 جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر پھر بھی ڈگمگاتے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے منزل کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا منظر دیکھ کے لرز جاتی ہے، کانپتی ہے کہ یہ کون دیوانے لوگ ہیں، اتنے پرخطر ماحول میں اتنے مطمئن ہو کر کیسے جا رہے ہیں، اتنا مشکل راستہ اتنی آسانی کے ساتھ اس راستے پر چل کیسے پڑے۔ رب نے کہا آؤ تمہیں بتاؤں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ کبھی تم حسینی کردار تو اپنے اندر پیدا کرو، کبھی وہ حسینی فکر تو اپنے اندر پیدا کرو، کبھی تم اپنے اس حسین کے مشن کے سپاہی تو بن کے دیکھو، پھر دیکھنا کہ ہم تمہارے لیے راستے کی سب مشکلیں یوں آسان کر دیں گے کہ سینے پر گولیاں چل رہی ہوں گی مگر چہرے پر شکن نہیں، پھر چہرے پر مایوسی، مسکراتے ہوئے عاشق اپنی جان دے دیں گے اور سوئے منزل بڑھتے چلے جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت، وقت کا بڑے سے بڑا یزید اور فرعون بھی ان کا راستہ پھر روک نہیں سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ امام علی مقام جب اس اطمینان کا پیکر بن گئے، سب کچھ لٹا چکے اور آخری اپنی جان دینے کی باری آئی، سر حسین کٹوانے کا وقت آیا، تو چونکہ وہ سکون کا پیکر، اطمینان کا پیکر مسکراتے ہوئے جان دے رہا ہے، ادھر سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اس کرب و بلا کے اندر بھی مطمئن رہنے والے حسین، اس اندھ و ناک ظلم کی چکی کے اندر بھی مطمئن رہنے والے حسین، اس حزن و ملال کے ماحول کے اندر بھی
اطمینان اور سکون کے پیکر لوٹا اپنے رب کی بارگاہ کی طرف راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ پتہ چلا کہ حق کی راستے کی سب مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، منزل رضا بھی ملتی ہے، ارے خدا بھی راضی ہوتا ہے۔ اور پھر خالی راضی نہیں ہوتا، علامہ نے کہا نا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ راضی ہوتا بھی ہے اور اپنے بندوں کو راضی کرتا بھی ہے، مگر کوئی حسین جیسا بن کے تو دکھائے، کوئی اس راستے کا مسافر بنے تو صحیح۔ حاضرین محترم، آج بھی اگر وہ حسینی روح بیدار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ راستے کی سب مشکلیں خود آسان ہو جاتی ہیں، پھر منزل ان عاشقوں کو پکارتی پھرتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت پھر اہل حق کا راستہ روک بولیے روک نہیں سکتی۔ پھر حق کا مسافر کبھی لڑکھڑاتا نہیں، ہمیشہ مسکراتا ہوا گزر جاتا ہے۔ سو حاضرین محترم، یہ پیغام ہے سیرت امام علی مقام کا، یہ پیغام ہے سرزمین کربلا کا، یہ پیغام ہے کردار حسین کا، یہ پیغام ہے سخاوت حسین کا، تقوی حسین کا، جرأت و استقامت حسین کا، یہ پیغام ہے سیرت نواسہ رسول کا، یہ پیغام ہے رب کے قرآن کا۔ سورہ اللیل کی روشنی میں رب کے قرآن کا پیغام بھی یہی، اور آج کے درس عرفان القرآن کا پیغام بھی یہی ہے، اور تحریک منہاج القرآن کا پیغام بھی یہی ہے، حضور شیخ الاسلام کا پیغام بھی یہی ہے، جنہوں نے ساری زندگی دلوں میں اہل بیت رسول کی محبت کے چراغ جلائے، اہل بیت رسول کی عشق کی شمع روشن کی، اپنی تقریروں سے، اپنی تحریروں سے، اپنی کتابوں کے ذریعے، خطابات کے ذریعے۔ اتنی محنت کیوں کی؟ اس لیے کہ لوگوں غور سے سن لو، اہل بیت رسول کی محبت کی خیرات لیے بغیر نہ کوئی سخی بن سکتا ہے، نہ کوئی متقی بن سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی رائے حق کا مجاہد بن سکتا۔ جرأت اور استقامت بھی ان کے در کی خیرات ہے، سخاوت بھی ان کے در کی خیرات ہے، اور تقوی بھی انہی کے در کی خیرات ہے۔ لہٰذا ان کی محبت کے چراغ سینوں میں روشن کر کے اگر آج بھی کردار حسینی لے کر حسین کے راستے پر چل پڑو گے تو رب کا آج بھی وعدہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ پھر ہزار رکاوٹیں آئیں، مصائب آئیں، آلام آئیں، پھر اس راستے کا مسافر نہ اسے گھر کی فکر، نہ اسے نوکری کی پرواہ، نہ اسے اپنے کاروبار کی، نہ بزنس کی، نہ اولاد کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ جان کی۔ وہ سب کچھ لٹا کے بھی کہتا ہے میرا کچھ لٹا نہیں، بولیے نہیں، کچھ لٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات اپنے بندوں کے لیے خود حق کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس راہ حسین پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں حسینی مشن کا سچا علم بردار بنائے، اور آپ کی فکر کے ساتھ ہمیں ڈٹ جانے اور جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔